ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکرہم بایام اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ میں سلسلہ عرض و معروض کا آغاز کروں، انتہائی کمال محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ میں خطیب پہلے بھی نہیں تھا، اتفاق سے یہ ہے کہ تقریباً 15 سال ہو گئے تقریر کیے ہوئے۔ آج پہلے یہ اصرار کیا گیا میرے اوپر، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ بے ربط کلمات سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا، جب مجھے معاف فرمایا۔ ایک صاحب دل کے چند اشعار مجھے بھی یاد آ گئے تو میں بھی پیش کر دوں۔ حرص دولت کی نہ عز و جاہ کی، حرص دولت کی نہ عز و جاہ کی، بس تمنا ہے دل آگاہ کی۔ حرص دولت کی نہ عز و جاہ کی، بس تمنا ہے دل آگاہ کی۔ درد دل کتنا پسند آیا اسے، درد دل کتنا پسند آیا اسے، میں نے جب کی آہ اس نے واہ کی، میں نے جب کی آہ اس نے واہ کی، میں نے جب کی آہ اس نے واہ کی۔ کھنچ گئے کنعا سے یوسف مصر کو، کھنچ گئے یوسف کنعا سے یوسف مصر کو، پوچھئے حضرت سے قوت چاہ کی، پوچھئے حضرت سے قوت چاہ کی، پوچھئے حضرت سے قوت چاہ کی۔ کس کی حسرت نے جگایا تھا ہمیں، کس کی حسرت نے جگایا تھا ہمیں، نیند سوئے قبر میں نوشاہ کی، نیند سوئے قبر میں نوشاہ کی۔ بس سلوک اس کا ہے منزل اس کی ہے، بس سلوک اس کا ہے منزل اس کی ہے، اس کے در تک جس نے اپنی راہ کی، اس کے در تک جس نے اپنی راہ کی، اس کے در تک جس نے اپنی راہ کی۔ بڑا ہی ایک خوش نما شعر ہے، پیش کر رہا ہوں۔ مجھ سے مجرم کے لیے خلد بری، مجھ سے مجرم کے لیے، مجھ سے مجرم کے لیے خلد بری، مہربانی ہے رسول اللہ کی، مہربانی ہے رسول اللہ کی، مہربانی ہے رسول اللہ کی۔ ایک مرتبہ اور جھوم کے درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ صوفیاء کرام سے متعلق پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ میرے سلسلے کے عظیم البرکت شخصیات میں سے ہیں، جن میں سب سے اہم نام مجاہد دورہ حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین صاحب قبلہ علیہ رحمہ، اور میرے پیر و مرشد قطب عالم حضور سیدنا شاہ مختار اشرف صاحب علیہ رحمہ کے تعلق سے آپ نے نظر و نیاز کا یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ میں بھی چونکہ مختصر سا وقت لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ کے پاس بھی شاید تھوڑا ہی وقت ہوگا، میں بھی چاہوں گا چند کلمات کہہ کر رخصت ہو جاؤں۔ بہرحال یہ بھی میرے لیے فخر ہے کہ آج مختلف، جیسے کہ ابھی بتایا گیا، ذہن و فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ حضرت مجاہد دورہ سید مظفر حسین صاحب قبلہ کے والد محترم سید اشرف حسین صاحب علیہ رحمہ کی چوچا شریف کے سجاد نشین تھے۔
آپ کے والد صاحب نے اپنی ہی حیات میں اپنے دوسرے بھائی سید علی حسین اشرفی کو اپنی سجادگی سپرد کر دی۔ آپ دو بھائی تھے، اشرف حسین، علی حسین۔ بڑے بھائی کا نام اشرف حسین تھا اور چھوٹے بھائی کا نام علی حسین۔ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی سجادگی پیش کر دی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی روحانی نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا جو بیٹا ہے یہ آنے والے وقت میں ممکن ہے کہ یہ تصوف کی مسند کو کما حق کو دنیا کے سامنے پیش نہ کر سکے، بلکہ یہ سیاست کے میدان میں اتر کر اس کا شہ سوار بن کر کے یہ امت کی نگہبانی، امت کی حفاظت یہ اس میدان سے کرے گا جس میں سجادگی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی سجادگی اپنے چھوٹے بھائی کو پیش کر دی۔ آج حضرت سید علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کے ہی خاندان میں سجادگی موجود ہے، ادھر سے منتقل ہو کر ادھر آ گئی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا سلسلے سے تعلق بتا دوں، چونکہ آپ لوگ تو جانتے ہیں، میں اتنا بھی نہیں جانتا۔ بہرحال سید علی حسین اشرفی کے بیٹے تھے سید احمد اشرف۔ سید علی حسین اشرفی کے بیٹے سید احمد اشرف، آپ کا جوانی میں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ آپ کی ایک خصوصیات میں سے ہے حضرت سید احمد اشرف صاحب کی کہ آج کوئی عالم بنتا ہے، فاضل ہوتا ہے، تو اس کی دستار علماء کرتے ہیں، علاقے کے لوگ کرتے ہیں، باہر سے مہمان بلائے جاتے ہیں، لیکن سید احمد اشرف صاحب وہ عالم دین ہے جن کی دستار اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک سے باندھی۔ سید احمد اشرف صاحب کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کے سر پر جو پگڑی باندھی گئی عالم ہونے کی، جو سند کسی عالم نے نہیں دی بلکہ آپ کو اللہ کے رسول نے عطا فرمائی۔ حضرت سید احمد اشرف کے جو بیٹے ہیں وہ سید محمد مختار اشرف صاحب ہیں، جو میرے پیر ہیں، شاید حضرت تنویر صاحب کے بھی پیر ہیں اور سبھی کے پیر ہیں، آپ کا چہرہ سامنے موجود ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ تو بہت مشرف ہیں لوگ جنہوں نے دیکھ لیا، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا وہ شاید افسوس کریں گے۔ میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ جس محفل میں آپ ہوا کرتے تھے اس محفل میں جب آپ کے چہرے پر کبھی بھی نظر پڑتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کہ نورانی بوندیں ٹپک رہی ہیں۔ حسن تو ہوتا ہے، حسن اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کے چہرے میں نورانیت جو پائی جاتی تھی وہ اس طرح کی تھی کہ جب غور سے دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا باریک باریک بوندیں نور کی ٹپک رہی ہیں چہرے پر۔ یہ آپ کے چہرے پر نورانیت تھی۔ حضرات، آج چونکہ دونوں شخصیات سے متعلق آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے، کچھ اشعار میں بھی پیش کر دوں مجاہد دورہ کے۔ آپ کا ایک شعر ہے، باطل کے پجاری لطف و کرم احساس محبت کیا جانے۔ باطل کے پجاری لطف و کرم احساس محبت کیا جانے، تفریق کے پیکر دشمن دین یہ حق و صداقت کیا جانے۔ تفریق کے پیکر دشمن دین یہ حق و صداقت کیا جانے۔ آپ نے قوم کی رہنمائی مذہبی اسٹیج سے بھی کی اور سیاسی اسٹیج سے بھی کی۔ آپ فرماتے ہیں، ہونے نہ کبھی دوں گا میں سودا بشریت کا، ہونے نہ کبھی دوں گا میں سودا بشریت کا، بازار میں رہ کر میں بازار بدل دوں گا، بازار میں رہ کر میں بازار بدل دوں گا۔ گر میرے عزائم کی یہ آن رہی باقی، گر میرے عزائم کی یہ آن رہی باقی، تو چنگیز و ہلاکو کا کردار بدل دوں گا، چنگیز و ہلاکو کا کردار بدل دوں گا۔ میرے مشرب سے مجھے ہٹا سکتا ہے کون، میرے مشرب سے مجھے ہٹا سکتا ہے کون، یہ اسیری بھی میری سنت آبائی ہے، یہ اسیری بھی میری سنت آبائی ہے۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، مجاہد بن کے رہنا، مجاہد بن کے رہنا شان خودداری سمجھتا ہوں، برائے دین جان دینا وفاداری سمجھتا ہوں، ضرورت پھر ہے ملت کو ہمارے قطرہ خون کی، اور اس سے باز رہنا دین سے غداری سمجھتا ہوں۔ آپ کا ایک شعر ہے، کر مسلمان خدمت اسلام، کر مسلمان
خدمت اسلام زندگی بے ثبات ہوتی ہے۔ جب آپ کا مجموعہ کلام نسیم حجاز منظر عام پر آیا تو سب سے پہلے آپ کا اس منظر عام پر آنے کے بعد میں جو تقریری پروگرام تھا مجاہد دوران کا، وہ بہیڑی ضلع بریلی میں تھا۔ میں اس وقت وہاں زیر تعلیم تھا، پڑھتا تھا۔ حضرت ایک بیگ میں کتابوں کا ایک پورا بنڈل لے کر آئے تھے، اسٹیج پر بیٹھے، میں بھی قریب میں تھا۔ سب سے پہلے جو کتاب آپ نے اپنے ہاتھ میں لی اور اس کا اعلان کیا، اس وقت 20 روپے قیمت تھی، سن 84 کی بات ہے یہ، تقریباً سن 84 میں اس کا ہدیہ 20 روپے رکھا تھا۔ تو آپ کے دستے مبارک سے سب سے پہلے میں نے وہ کتاب 20 روپے کی آپ سے خریدی تھی، نسیم حجاز۔ بہرحال مجھے اشعار تو بہت یاد تھے، لیکن آپ جانتی ہیں میرا مشغلہ کیا ہے، میں کیا کرتا ہوں، کہاں تک یاد رہیں گے مجھے شعر بھی ہے، حالانکہ مجھے پوری کتاب تقریباً یاد ہو گئی تھی یہ۔ بہرحال درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے جلسے بھی کرائے تھے، ان میں آپ کو مدعو بھی کیا ہے، بلایا بھی ہے۔ بہت تفصیلی چیزیں ہیں، اگر بیان کروں گا تو بہت وقت ضائع ہو جائے گا، لیکن چونکہ حضرت سے متعلق ہمیں گفتگو کرنی ہے، چند چیزیں اور آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرت سرکار کلاں کا جو اسم گرامی ہے وہ ہے سید محمد مختار اشرف۔ آپ کا نام جب ہم لیتے ہیں محمد مختار اشرف تو یہ تاریخی نام بنتا ہے، محمد مختار اشرف۔ اس کے عدد نکلتے ہیں، وہ ہے محمد مختار 1333 ہجری والا، 1914۔ محمد مختار اشرف کے جو عدد نکلتے ہیں وہ ہے 1914۔ سرکار کلاں کی جو پیدائش ہوئی تو 1914 میں ہوئی، 1914 میں۔ اسی کے اعتبار سے آپ کے خاندان کے کسی فرد نے آپ کا نام تاریخی رکھا تھا، اس کا عدد نکلتے ہیں 1914، محمد مختار اشرف۔ جب آپ ان کو جوڑیں گے الفاظ کو، حروف کو، شاید آپ لوگ کچھ واقف ہوں، جیسے ہمارے تنویر بھائی ہیں، منور بھائی ہیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے سلمان ماجد وغیرہ۔ لیکن بتا دوں الف با تا جو ہوتے ہیں یہ ابجد حفظ ہوتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا قاعدے میں، تو الف کا 1، با کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، اس طریقے سے نکالے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا نام جو ہے محمد مختار اشرف تاریخی نام ہے۔ یہ تو ہو گیا عیسوی اعتبار سے، محمد مختار اشرف عیسوی اعتبار سے 1914 نکلتے ہیں، یعنی 1914 کی آپ کی پیدائش۔ اب ہم نے اس میں تھوڑا سا اختصار کر لیا اور اس کو ہم نے محمد مختار اشرف کے اندر سے اشرف ہٹا دیا، صرف محمد مختار کر دیا۔ تو ہجری کے اعتبار سے آپ کا تاریخی نام بن جاتا ہے محمد مختار 1333 ہجری۔ 1914 میں 1333 ہجری تھی اس وقت۔ آپ کا یہی نام، جو دوسرا نام نہیں ہے، اسی نام کے اندر صرف اشرف کو ہٹا دیا ہم نے، اشرف کو ہٹا کر کے محمد مختار لے لیا۔ جو محمد مختار کو ہم نے لیا تو آپ کا 1333 ہجری نکل کے آ جاتی ہے۔ یہ آپ کی دونوں تاریخی پیدائش ہے۔ حضرات توجہ فرماتے رہیں، میں آپ کی تھوڑی سی اور باریکی بات بتا دوں۔ آپ کا وصال مبارک ہوا 1417 ہجری میں، آپ کی 84 عمر ہوئی، 84 سال کی عمر ہوئی آپ کی۔ 84 سال کی عمر ہجری کے اعتبار سے ہوئی، ہجری کے اعتبار سے آپ کی 84 سال۔ ہم نے جب غور کیا آپ کی ولادت کا اور وصال کا، تو کوشش کرنے کے بعد میں ایک لفظ ڈھونڈ کے لایا میں، جس کے سیدی، میرے سردار۔ ہم نے محمد مختار کے اندر سیدی کا لفظ جوڑ دیا۔ جب یہ سیدی جوڑ دیا ہم نے تو اس کے عدد نکل ہے 1417 ہجری۔ تو آپ کا پورا وصال کی تاریخ نکل آئی 1417 ہجری، سیدی مختار محمد مختار کے اندر۔ سیدی محمد مختار، ہم نے سیدی جوڑ دیا تو آپ کی تاریخ وصال نکل آئی۔ صرف محمد مختار سے تاریخ ولادت اور سیدی جوڑنے کے بعد میں سیدی محمد مختار۔ اب اس کے علاوہ اب اس میں ایک اور کی جگہ تھوڑا سا، جب ہم مختار کو بھی ہٹا دیتے ہیں، محمد کو بھی ہٹا دیتے ہیں، صرف سیدی، اب سیدی لفظ کر کے ہم اس حساب لگا لیں گے کہ آپ کی عمر کتنی ہوئی، 84 سال۔ سیدی کو جب بھی بولیں گے ہم، اس کے عدد جوڑیں گے تو فوراً آپ کی عمر نکل آئے گی 14 سال، 84 سال کی عمر ہوئی آپ کی۔
یہ تو آپ کی ہجری کے اعتبار سے میں نے آپ کو بیان کر دی. اب عیسوی کے اعتبار سے دیکھیں آپ, محمد مختار اشرف یہ تاریخ پیدائش ہے 1914 کا. اب لفظ اسی کے اندر ہم نے ایک لفظ بڑھا دیا صرف. حضرت توجہ چاہوں گا, اماموں کے امام, ہم تو اماموں کے ماننے والے ہیں, لفظ امام بڑھا دیا صرف ہم نے. محمد مختار اشرف کے اندر امام محمد مختار اشرف کہہ دیا تو نکل آئی 1996 ہجری. 1996 ہونے کے بعد پتہ یہ چلا کہ آپ کی تاریخ وصال عیسوی اعتبار سے, اس کے اعتبار سے آپ کی 1996 امام محمد مختار اشرف سے نکل آتی ہے. امام محمد مختار اشرف. اب آپ کی عمر عیسوی اعتبار سے کتنی ہوتی ہے؟ ہجری کے اعتبار سے 84 سال ہوئی تو اس کو ہم نے سیدی سے نکال لیا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ آپ کی عمر اس سے عیسوی اعتبار سے کم ہوتی ہے, کیونکہ عیسوی کا جو مہینے ہوتے ہیں وہ زیادہ ویسے ہو جاتے ہیں, کم فرق ہو جاتا ہے, یہ تو تقریباً 2 سال کا یہ فرق آیا. 2 سال کا فرق آیا 84 سال کے اندر, تو 82 سال کی عمر ہوئی. لفظ امام کے 82 ہیں. اگر آپ عیسوی اعتبار سے سوچیں گے کہ آپ کی عمر کتنی ہوئی تو امام بول دیجئے بس. ہمارے امام تو 12 امام تھے ہی پہلے, تو ایک امام ہم نے اور بنا لیا اپنا ایک. بہرحال یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے کہ ہمارے پیر و مرشد کے اندر بڑی خوبیاں تھیں, بڑے کمالات تھے, جامع صفات تھے آپ. لیکن چلیے جب بات چھڑی گئی ہے تو میں پھر اپنی نسبت بھی پیش کر دوں آپ کے سامنے. پھر آج 9 رجب ہے, 9 رجب کو آپ کا وصال ہوا. 9 رجب کو آپ کا وصال مبارک ہوا. 9 کو دھیان میں رکھیے گا. اب آپ یہ 9 کو آپ کا وصال ہوا. آپ جب ہند سے یاد کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 کے بعد میں اگر آپ کو کچھ آگے اضافہ کرنا ہے تو 0 لگانا پڑے گا ایک میں. بغیر 0 لگائے ہوئے اگر آپ نے ایک پر 0 نہیں لگایا تو ایک ہی رہے گا. بغیر 0 کے پورے 10 نہیں ہو سکتا, لیکن 10 بنانے کے لیے 0 لگانا پڑے گا. معلوم یہ ہوا سب سے بڑا ہندسہ جو ہے وہ 9 ہے. آپ نے 9 تاریخ پسند فرمائی مثال کی. اور اتفاق یہ ہے کہ رجب المرجب کے جو حروف ہیں وہ بھی 9 ہی ہیں. رجب المرجب کے جو حروف ہیں وہ بھی 9 ہی ہیں. یہ کسی عجیب نسبت ہوتی جا رہی ہے. اتفاق یہ ہے کہ میں ان کا گدا جو الفاظ پیش کر رہا ہوں, میرا نام سلمان راغب ہے. سلمان راغب کے بھی 9 ہی حرف ہیں. مختار اشرف کے بھی 9 ہی حرف ہیں. کچھوتا شریف کے بھی 9 ہی حرف ہیں. آپ پنڈوا شریف چلے جائیے گا, آپ کے پیر و مرشد کا جو ہے پنڈوا شریف, اس کے بھی 9 حرف ہیں. ہم چشتی بھی اس طرح رکھتے ہیں. اجمیر شریف جائیں گے تو 9 حرف ہیں. آپ سمنان چلے جائیے, سمنان شریف تو 9 حرف ہیں. بغداد شریف پہنچیے گا تب 9 حرف ہیں. یہاں تک کہ کربلا شریف پہنچ جائیے تب بھی 9 ہی حرف ملیں گے. اور جب کربلا سے جب اگلا قدم اٹھائیں گے مدینہ شریف تب بھی 9 ہی حرف ہیں. جی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ان تمام رموز و اسرار کی کیفیات کے اندر ہی بخشش ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں حضرات کے ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کچھ بیان کرنے کی اور مجھے وسعت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.